خواتین حضرات، میری جو اگلی معزز مہمان شخصیت ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک اور پرائیویٹ چینلز پہ خصوصی نشریات کا ہمیشہ یہ حصہ رہے ہیں، اور اگین آج کی اس خصوصی نشست میں ان کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر جواز جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ پاکستان کے مشہور شاعر ہیں اور 25 کتابیں ان کی شائع ہو چکی ہیں۔ نیشنل ہیومن رائٹس ایوارڈ بھی گورنمنٹ کی طرف سے 2016 میں ان کو حاصل ہو چکا ہے۔ انہوں نے PhD کی ہے۔ اس کے علاوہ جی یہ ہیڈ آف اردو ڈپارٹمنٹ ہیں، اس حوالے سے بھی بات چیت کریں گے، کیونکہ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کی رہنمائی میں بہتر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جواز جعفری صاحب۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ پروگرام کا حصہ آپ کا بھی شکریہ، PTV کا شکریہ کہ دیکھنے والوں سے ملاقات کا موقع ملا ہے۔ سب گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہوئے اردو ادب کی تاریخ کی جب ہم بات کرتے ہیں سو محرم کے مقدس مہینے پر اس حوالے سے کتنا کام کیا گیا، اور اس کی بیک گراؤنڈ پہ اگر جائیں تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا کہ کربلا نے ہمارے ادب پہ کیا اثرات ڈالے۔ جی ویسے یہ واقعہ بظاہر تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو ایک صحرا میں ہوا، اور بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ اس واقعے کو نظر انداز کر دیا جائے، اور بہت سے لوگوں نے اسے قبائلی مخاصمت کا ایک واقعہ بنا کے پیش کر دیا، لیکن یہ واقعہ صحرا تک محدود نہیں رہا۔ یہ واقعہ خوشبو بن کے نکلا اور دنیا میں پھیل گیا، اور یاد بن کر ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ تو اس نے صرف لٹریچر کو نہیں، ہماری زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کر دیا۔ بے شک۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ اس زمانے کی سیاست پہ اس کے کیا اثرات ہوئے، تاریخ پہ کیا اثرات ہوئے، ہمارے عقائد پہ کیا اثرات ہوئے، ہمارے روزمرہ معاملات پہ، ہمارے موقف پہ، ہماری ضمیر پہ، ہر چیز کو اس نے بدل دیا یا جھنجھوڑ دیا۔ تو اسی طرح جتنے شعبے ہیں، میں سمجھتا ہوں لٹریچر کے باہر بھی اگر آپ پینٹنگز میں دیکھیں تو اس پہ بھی اثر ہوا ہے، گائکی پہ ایون اثر ہوا ہے، نوحہ آ گیا ہے بالکل، جو صرف انہی کے لیے ہوتا ہے، مرثیہ، سوز خوانی، یہ دیکھیے سارے ہر چیز پہ واقع کربلا کا اثر ہے۔ بلڈنگز پہ ہے، جس طرح کی روضے بنائے گئے ہیں کربلا میں، وہ دیکھیں ہر جگہ ان کی کاپی ہوتی ہے، تو ہمارا فن تعمیر متاثر ہوا ہے۔ اگر آپ لکھنؤ جائیں تو لکھنؤ میں آپ عاشور خانہ آصفیہ دیکھیں، یا باقی جو نوابین ہیں ان کی امام بارگاہیں دیکھیں، ان کے بیگمات نے جو امام بارگاہیں بنوائی ہیں وہ دیکھیں، وہ اس وقت انٹرنیشنل ہیریٹیج میں شامل ہیں۔ بالکل صحیح۔ ہر چیز پہ اثر ہوا۔ اسی طرح ہمارے لٹریچر پہ بھی اس کا اثر ہوا۔ تک کوئی ایسی صنف نہیں ہے جس پہ اس نے اثر نہ کیا ہو، کیونکہ بیسیکلی یہ ایک نیریٹو ہے، ایک بیانیہ ہے جس نے ہر چیز کو متاثر کیا ہے۔ خاص طور پہ 2-3 اصناف تو اس واقعے کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہیں یا پھلی پھولی ہیں، جیسے مرثیہ ہے، جیسے سلام ہے، جیسے نوحہ ہے۔ بالکل صحیح۔ اس کے بعد بھی ہماری نظم پہ اس واقعے کا شدید اثر ہے، صحیح، اور خاص طور پہ ہماری غزل جو ہے اس نے بہت زیادہ اثرات لیے۔ شاعری میں مرثیہ نگاری کے علاوہ ان طریقوں سے بھی جو ہے اپنا اظہار کیا گیا ہے، آپ یہ بتا کہنا چاہ رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ صاحب میر انیس کی اگر بات کریں اردو لٹریچر میں، پھر جس طریقے سے مرثیہ نگاری کی گئی اور ان کی جو ایک کنٹریبیوشن کہا جائے، میری اصلاح ضرور کیجیے گا جہاں ضرورت ہو، تھوڑا سا اس حوالے سے بات کرتے ہوئے۔ دیکھیے کوئی بھی شاعر ایک دم باہر نہیں آتا۔ T.S. ایلیٹ ایک انگریزی کریٹک ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہر بڑا شاعر اپنے سے پہلے بڑے شاعروں کے کندھوں پہ کھڑا ہوتا ہے، اگر وہ کندھا نکال لیں تو گر جائے گا۔ اس کی قد و قامت کے لیے پیچھے بہت سے لوگوں نے کام کیا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم انیس کا نام لیتے ہیں تو ہم عربی کے ان مرثیہ نگاروں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، پرشین کے مرثیہ نگاروں کو یاد رکھنا چاہیے۔ پھر وہاں سے ہوتا ہوا مرثیہ جو ہے ہندوستان میں داخل ہوا، تو یہ پہلے انڈیا کے ساؤتھ میں گیا، صحیح، یعنی دکن جسے ہم کہتے ہیں، حیدرآباد دکن۔ تو دکن میں گیا، دکن میں اردو مرثیے کے ابتدائی شاعر سامنے آئے۔ یہ مرثیے کے 9 حصے ہیں، یہ کہیں کسی ایک جگہ کسی ایک وقت میں ڈیولپ نہیں ہوئے، یہ تھوڑا تھوڑا سبھی نے حصہ ڈالا ہے۔ اور 19ویں صدی میں جب ہم پہنچتے ہیں تو 4 شاعر ایسے ہیں جن کو اگر وہ نہ ہوتے تو انیس بھی نہ ہوتے، صحیح۔ اور ان میں ایک ان کے والد ہیں خلیق، ایک ضمیر ہیں، ایک دلگیر ہیں، اور اسی طرح ایک شاعر اور ہے۔ تو یہ 4 شاعر جو ہیں، انہوں نے انیس کو وہ ماحول فراہم کر دیا ہے، وہ ڈھانچہ فراہم کر دیا جس پہ کھڑا ہو کے وہ مرثیے کا تاج محل بنا سکتا تھا۔ تو یہ سارا
یعنی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے پیچھے بہت سے شاعروں نے کام کیا ہے. سر شاعر مشرق علامہ اقبال، پھر ان کا بھی تو ایک اہم کردار رہا، اس حوالے سے بات کرتے ہوئے اقبال کے جو مرثیے ہیں، ایک مرثیہ تو انہوں نے اپنے استاد کا لکھا تھا ذوق کا. مرثیے کو بھی ہم دو حصوں میں رکھتے ہیں، ایک شخصی مرثیے ہیں ٹھیک ہے اور ایک وہ مرثیے ہیں جو کربلا والوں کے لیے مخصوص ہیں. ٹھیک ہے. مثلاً اقبال نے جو اپنی والدہ کا مرثیہ لکھا وہ بہت مارکے کی چیز ہے. اسی طرح انہوں نے اپنے استاد کا مرثیہ لکھا ہے داغ دہلوی کا. تو اقبال نے ویسے جو کربلا سے لی ہے، روشنی لی ہے، جو قوت لی ہے، وہ بڑی قابل دید ہے. کسی شاعر نے شاید اتنا کربلا کو اپنے لیے آئیڈیل نہیں بنایا. بالکل صحیح. دو شاعر ایسے ہیں جن کا ہیرو جو ہے وہ حسین ہے. ان میں سے ایک شاعر اقبال ہیں اور ایک جوش ہیں، جوش ملی آبادی. صحیح. تو اقبال کے ہاں آپ دیکھیں نا کہ جتنے بھی شعر ہیں کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. یا اسی طرح نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری. یا وہ کہیں کہتے ہیں قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. تو یہ جو لیڈرشپ کا بحران ہے ہمارے اس ایریے میں جہاں یہ واقعہ ہوا عربوں میں، تو اس پہ اقبال نے بہت عمدہ کامنٹ کیے ہوئے ہیں. اور اس شاعری میں کچھ شخصیات سے وہ بہت کام لیتے ہیں اور کردار ان کی شاعری میں آئے ہیں. ان میں حسین ایک بڑا کردار ہے جو ان کی شاعری کے پیچھے کام کرتا ہے. بالکل صحیح.